الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اب ان صلاحیتوں کا استعمال دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زبان کا کیا استعمال کرتا ہے، آنکھوں کا کیا استعمال کرتا ہے، کانوں کا کیا استعمال کرتا ہے، اپنے مال کا کیا استعمال کرتا ہے، اپنے جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، زمینیں دی ہیں، اختیار دیا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ ان کا استعمال بندے کا دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر دے دیں گے، اور اگر وہ اپنی مرضی کے بغیر کرے گا پھر ایک دن آنے والا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتھا کاذبہ، وہ واقعہ ہونے والا ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتھا کاذبہ خافضۃ رافعہ، وہ دن آنے والا ہے، وہ واقعہ ہونے والا ہے کہ بعض لوگ ذلتوں میں چلے جائیں گے، پستیوں میں چلے جائیں گے، اور بعض لوگ عزتوں کی بلندیوں پہ چلے جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت حباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا، وہ دن آنے والا ہے جب زمین ہلا دی جائے گی، زلزلہ آ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کیا پہاڑ جیسی سخت چیز ایسے بربری ہو جائے گی؟ پہاڑ کتنی سخت چیز ہے، ایسے نرم وہ خاک ہو جائے گی اور اڑ رہی ہوگی، اور پھر تم ساری دنیا کے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک دائیں والے اور ایک بائیں والے، اور پھر کوئی سابقون ہیں۔ وہ دائیں والے کون ہیں؟ یہ جنت والے ہیں، اور بائیں والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف لوگ ہوں گے، اور بائیں طرف کون سے لوگ ہوں گے؟ جو دوزخ والے ہوں گے، اور سامنے کون ہوں گے؟ اولئک المقربون، یہ مقربین ہے، یہ سابقین ہے، یہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو ہر نیک کام میں آگے بڑھا کرتے تھے دنیا میں۔ یہ کون ہے؟ یہ یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو سب سے پہلے رسول پاک علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سب سے پہلے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے۔ یہ کون ہیں؟ یہ اصحاب یاسین ہے، وہ آدمی ہے، حبیب نجار ہے، جو سب سے پہلے ایمان لے آیا تھا نبیوں کی دعوت پہ۔ وہ بستی میں آئے تو انہوں نے اس سے بات کی، اس نے کہا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ، وہ سب سے پہلے انہوں نے کہا میں تم پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ سابقین ہے۔ یہ سابقین کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے سب سے پہلے۔ یہ کون ہے؟ جو ہجرت میں سبقت کرنے والے۔ یہ کون ہے؟ جو نصرت میں سبقت کیا کرتے تھے، جو دین کے ہر کام میں آگے آگے بڑھتے تھے، جو نیکی کے کام میں آگے بڑھ جاتے تھے، یہ سبقت والے ہیں۔ جو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جو جب بھی دین کا تقاضا آتا تھا والسابقون السابقون، یہ قیامت کے دن مقربین میں ہوں گے۔ پھر فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ جنت النعیم میں ہوں گے۔ وہ ثلۃ من الاولین پہلوں میں بھی ہوں گے بہت زیادہ، وقلیل من الآخرین، اور آخر میں بھی، کیونکہ انبیاء کا جو پہلا طبقہ ہوتا ہے وہ انبیاء کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، وہ ہر کام میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، جس طرح کے صحابہ آگے بڑھنے والے، پھر اس کے بعد کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے، کہ آپ کے ساتھ جو لگنے والے تھے وہ دین کے ہر کام میں آگے بڑھنے والے تھے، وہ اللہ کے نبی کی پکار پہ لبیک کہنے والے تھے،
وہ رکتے نہیں تھے، جب بھی کوئی دین کا تقاضا آتا تھا وہ تو مسجد میں آتے تھے، تو ادھر تقاضا آیا ادھر سے اللہ کی راہوں میں چلے گئے، ایسا آگے بڑھنے والے تھے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، پھر ثم الذین، پھر ان کے بعد کا زمانہ، پھر یعنی جو نبوت سے دوری ہوتی جاتی ہے پھر وہ دینی اعتبار سے لوگ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھتے ہیں علماء کہ ہر دور کے وہ لوگ جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ وہ کیا مقام ہے ان کا؟ علی سرر موضونہ متکئین علیہ متقابلین یطوف علیہ ولدان محلدون باکواب و اباریق و کأس من معین۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں سونے کے بنے ہوئے تاروں کے وہ جو بیڈ ہیں اور بستر ہیں ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے یطوف علیہ ولدان محلدون، ان کے لیے وہ خدمت گزار بچے ہیں جو ان کے لیے باکواب و اباریق، ان کے ہاتھوں میں جگ ہیں اور گلاس ہیں اور وہ ان کو پیش کر رہے ہیں، باکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ ان کو ایسی شراب پیش کی جا رہی ہے جس سے نہ سر درد ہوتا ہے، نہ الٹی آتی ہے، نہ بندہ اول فول بکتا ہے۔ یہ دنیا کی شراب تو ہے، بندہ پی لے سر بھی درد ہوتا ہے اور الٹیاں بھی کرتا ہے اور پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا، جو انہی کے توبہ کے بغیر چلا گیا، جو دوزخ کے اندر جو دوزخی ہیں ان کی شرمگاہوں سے نکلنے والی اور ان کی پیشاب گاہوں سے نکلنے والی وہ پیپ اور وہ جو گاند بلا ہے وہ اس کو پلایا جائے گا کہ دنیا میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ چیز نہیں پینی، اب جنتیوں کو اللہ پاک کیا دے رہے ہیں؟ ایسی شراب دے رہے ہیں جس میں کوئی ایسی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور اس کی مرضی کے پسندیدہ پھل ہوں گے۔ جنت کا پھل بندہ کھائے گا، ہر لقمے پہ اس کا ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جو وہ خواہش کرے گا وہ ذائقہ ہو جائے گا۔ جو خواہش کرے، بندہ کھا رہا ہے نا تو وہ اس کو آم کا ذائقہ ہے، وہ اب اس کے دل میں خیال آئے کہ یہ ذائقہ تو سیب کا ہونا چاہیے، فوراً اس کا ٹیسٹ بدل جائے گا۔ اس کا ذائقہ کیا؟ کیلے والا ہونا چاہیے فوراً۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت ہوگا اس کی مرضی کے مطابق۔ وہ پرندہ جا رہا ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کا گوشت کھانا چاہتا ہوں، فوراً پلیٹ کے اندر بنا ہوا بھی اور شوربے والا بھی اور سامنے آ جائے گا۔ اب کھائے گا اور وہ ہڈیاں پھینکے گا، پھر وہ دوبارہ پرندہ بن جائے گا اور وہ کہے گا، وہ ادھر بیٹھ کے کہے گا میرا گوشت تو آپ کو پسند آیا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِینٌ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ پھر ایسی حوریں موٹی آنکھوں والی جنت کی عورت، دنیا کی فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حسن دیا ہے، ایسے انگلی سورج کو دکھائے سورج کی روشنی ختم، 7 سمندروں میں تھوک دے، 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، چلتی ہے تو لاکھ قسم کے انداز و انداز اس کے چلنے تھے اور اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ وہ لوگ جو دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، جزاء بما کانوا یعملون۔ پھر لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ وہاں پہ قیلا سلاما سلاما، کوئی فضول گفتگو نہیں ہے، کوئی اول فول نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ دائیں والوں کے لیے ہے، یہ جنت والوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کے لیے اسپیشل قسم کی حوریں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے خامدوں کو پیاری ہوں گی، دنیا کی عورت کی طرح نہیں ہے کہ وہ تو ہر وقت لڑائی اور جھگڑا۔ وہ لاصحاب الیمین، ہم نے یہ اصحاب یمین کے لیے بنائی ہیں۔ پھر کہیں پہ اللہ کا وفی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ بیریاں اور ان کے پھل اور لمبے سائے اور طے بتا کیلے، یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا تھا، دنیا میں اللہ کو راضی کیا تھا، اپنی من چاہی نہیں گزاری تھی،
اپنے مان کے پرستش نہیں کی تھی، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو کے چلا تھا۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، کوئی وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر اللہ دوسرا بھی بتاتا ہے جو میری نافرمانی کر کے جائے گا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ بائیں طرف والے ہیں، یہ دوزخ والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فی سموم و حمیم، وہ آگ کھولتا ہوا پانی ہے اور آگ ہے اور وہ دھواں ہے۔ وہ دھواں آپ اندازہ لگائیں، دھوئیں کے اندر ہیں۔ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، اس میں کوئی ٹھنڈ نہیں ہے اور اس میں آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، وہ عیاشی میں پڑے رہتے تھے، وہ اپنی منچاہی میں چلا کرتے تھے، انہوں نے اللہ رسول کو سامنے نہیں رکھا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے، توبہ نہیں کرتے تھے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کر لیتا ہے ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، وہ کیا کہتے تھے؟ اسی کو نہیں مرنا جی، بس ہے دنیا ہے، جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، بس مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر کون اٹھائے گا ہمیں؟ اور پھر پھر کہتے دیکھو جی یہ آندے نے پیو دادیاں نے بھی اٹھانا ہے، کل ان اللہ، فرمایا ان کو بتاؤ سارے اٹھائے جائیں گے، تم بھی اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر پکارا جائے گا تم ہی تھے گمراہیوں میں پڑے ہوئے۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ زقوم کا درخت، اس کا جو پتا ہوتا ہے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحَمِيمِ، کھولتا ہوا پانی ان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ اللہ ہمیں دونوں منظر بتاتا ہے، ایک جنت والا ہے، ایک دوزخ والا ہے، ایک کامیابی والا ہے، ایک ناکامی والا ہے، ایک عزت والا ہے، ایک ذلت والا ہے، ایک عروج والا ہے، ایک زوال والا ہے۔ کس کو ملے گا؟ جس نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا ہوگا۔ تو یہ میرے دوستو چند دن کی زندگی ہے۔ وہ حجاج بن یوسف سفر میں تھا تو شدید گرمی، دوپہر کا وقت، دسترخوان شاہی دسترخوان لگ گئے تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ اس نے کہا اتنی شدید گرمی اور روزہ؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا دنیا تھی میں نہ تھا، دنیا رہے گی میں نہیں رہوں گا، اللہ نے مجھے چند دن دیے ہیں تاکہ میں ایام الخالیہ سے فائدہ اٹھا لوں۔ وہ کہتے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ کہنے لگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے نا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے، جو تم گجرات میں کیا کرتے تھے، جو تم پاکستان میں کیا کرتے تھے، جو تم دنیا عیاشیوں میں پڑی ہوئی تھی، تم میری بات مانا کرتے تھے، دنیا رنگ روغن میں تھی، دنیا اپنے کمانے کے چکروں میں تھی اور اپنے تقاضوں کے چکروں میں تھے، تم میرے دین کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، تم میرے احکامات پہ چلا کرتے تھے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب میں تو ایام الخالیہ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ وہ حیران ہو گیا حجاج کہ اتنی گرمی میں یہ بندے کا کیسا یقین ہے۔ تو میرے دوستو اگر ہمارا یقین آج یہ بن جائے گا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے نعمتیں دینے والے ہیں۔ وہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں، وہ تنگی میں ہوں، وہ فراخی میں ہوں، پھر اگلا کام کیا کرتے ہیں؟
والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگوں دی ہتھی نہیں پیندے، وہ یہ آندے نہیں میرے اگے گل کردا ہے، میں ایڈا وڈا چودھری تے میں ایڈا وڈا پڑھیا لکھا، اے بندہ ماتڑ ساتھی ہو کے میرے اگے گل کردا، میری بلی تے آندے نے مینوں میوں ساڈے کمی ہو کے ویکھو ساڈے نال گلاں کردے نے، انہاں دی حیثیت کی ہے؟ کہا نہیں والکاظمین، وہ غصے کو پی جاتے تھے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، واللہ یحب المحسنین، وہ کون تھے؟ وہ احسان کرنے والے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام وضو کرا رہا تھا، وہ لوہے کا لوٹا گرا، ایسے ہی وہ پاؤں زخمی ہو گیا، تو ایک دم غصہ آیا تو اس نے آیت پڑھی، یہی آیت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے غصہ پی لیا۔ پھر آگے اس نے پڑھا والعافین عن الناس، کہا یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کیا اخلاق تھے آل رسول کے، اور کیا وہ عمل کرتے تھے، آیت کو سن کے فوراً عمل، ورنہ بندہ آتا میں تین لمیا نہ پا تو کیتا کہ میرے نال، ذرا سے ملازم سے غلطی ہو جائے وہ گالاں تے گالاں، کوئی چھوٹے بندے سے غلطی وڈے نہ ہو جائے پھر تو بندہ سر نیواں کر لیندا نا۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ تھے جب ان سے غلطی ہو جاتی تھی فوراً اللہ کی طرف، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پھر وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ نے ہمیں قرآن ایک بہت بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے، ہر انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہی محنت ہے، یہ کوشش ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے کہ کیسے ساری امت اپنے اصل پہ آ جائے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اور اس میں یہ جو محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ او جی کی کریے جی، ہن ویکھو روز ہی ٹرے رہندے جے، روز ہی آئے رہندے جے، انہاں نوں ہور کام ہی کوئی نہیں جے، یا بندے جماعت والے کہتے یار کہڑے پنڈے پہ آ گئے ہیں اسی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بڑا عظیم و شان کام ہے، یہ بڑی عظیم و شان محنت ہے۔ اللہ لاکھوں کروڑوں میں سے کسی کو چنتا ہے، چل میرا بندہ تو میرا نمائندہ بن جا، میرا پیغام رساں بن جا، میرا پیغام لوگوں کو سناتے ہوئے جا۔ ایک اعلان کرتا ہے بندہ کھڑا ہو کے کہ بھائی یہ کامیابی دین میں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت ہے۔ جب آپ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا صفا پہاڑی پہ، تو کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان کرنے والے کی نسبت براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جو دعوت دینے جاتا ہے 1,24,000 انبیاء کے ساتھ اس کی نسبت مل جاتی ہے کہ وہ کام جو انبیاء نے کیا، یہ بندہ جو متکلم ہے، جو کلام کر رہا ہے، جو لوگوں کے دروازوں پہ جا کے، دکانوں پہ جا کے، ڈیروں پہ جا کے اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، یہ انبیاء کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ یہ وہ بیٹھ کے تعلیم کر رہا ہے، یہ مسجد نبوی کے ساتھ نسبت ہو گئی کہ مسجد نبوی میں تعلیم کا عمل ہوتا تھا۔ اس لیے تبلیغ کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے انہی قرآن پاک کی آیات سے لیے گئے ہیں۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے باہر ہو۔ یہ اللہ کے رستے میں نکلنا، یہ خروج اور یہ ہجرتیں اور یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ بیٹھنا، یہ نصرت ہے، یہ آپ کی معاونت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہوں میں نکلتے ہیں جان و مال لے کے، اور وہ لوگ جو ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیتے ہیں، وہی حقیقی مومن ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے۔ تو اس لیے یہ اس دعوت کا اور تبلیغ کا ہر عمل یہ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے اور ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم آخر سانس تک اس کام کو کریں گے، آخری سانس تک اللہ کی عبادت کریں گے، آخری سانس تک دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ اس کی، تو اس کے لیے زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے ہیں، پھر ہر سال 40 دن، پھر ہر مہینے 3 دن روزانہ اس کام کو کرنا۔ تو بتائیں جی کیا کیا ارادہ کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، اٹھ کے ارادہ لکھائیں جی۔